علی اور فاطمہ ایک چھوٹے سے غریب گاؤں میں اپنے بیٹے احمد کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی زندگی ایک سادہ اور محنت طلب تھی جس کا دارومدار ان کے چھوٹے کاروبار پر تھا۔ علی ایک محنتی شخص تھا جو دن رات کام کرتا تاکہ اپنے خاندان کا پیٹ پال سکے، مگر ایک دن ایسا آیا جب علی نے اپنا سارا پیسہ کسی کاروباری نقصان میں کھو دیا۔ یہ نقصان اتنا بڑا تھا کہ اس کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، نہ پیسہ، نہ وسائل اور نہ ہی امید کی کوئی کرن۔ علی اور فاطمہ اس بات سے بہت پریشان تھے کہ اب ان کا اور ان کے بیٹے احمد کا کیا ہوگا، لیکن ان کے پاس ایک چیز باقی تھی جس نے انہیں تھام رکھا تھا، اور وہ تھا ایک دوسرے کا پیار اور ان کا خاندان۔ علی اور فاطمہ ایک دوسرے کا سہارا بنے رہے، اور احمد جو ابھی جوان تھا ہمیشہ اپنے والدین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ اپنے والدین کے لیے ایک نئی امید بن چکا تھا، اور ان کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش میں رہتا تھا۔ جب علی نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں اس کے پاس اب کچھ نہیں بچا، تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے خاندان کی حالت بدلنے کے لیے کچھ کرے گا، اور اس کے لیے وہ گاؤں چھوڑنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ علی نے یہ سوچا کہ اگر وہ کہیں اور جا کر محنت کرے گا تو شاید وہ اپنا پیسہ واپس حاصل کر سکے گا اور اپنے خاندان کو خوشحال زندگی دے سکے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس اب پیسہ نہیں ہے، لیکن اس کا عزم تھا کہ وہ محنت اور جستجو سے کچھ نہ کچھ کرے گا۔ علی کا یہ سفر محض اپنی حالت کو بہتر کرنے کا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد اپنے خاندان کے لیے بہتر زندگی اور احمد کے مستقبل کو محفوظ بنانا تھا۔ اس کے اس فیصلے سے احمد پر بھی اثر پڑا، اور وہ اپنے والد کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کرتا رہا، کیونکہ احمد کا دل ہمیشہ اپنے والدین کی حالت بدلنے کے لیے تڑپ رہا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ ان کی مشکلات کا حل نکلے تاکہ وہ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں۔ علی ایک دن انتہائی مایوسی اور پریشانی کے عالم میں گہری جنگل میں قدم رکھتا ہے، جہاں وہ اپنی زندگی کی بدتر صورتحال سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس جنگل میں درختوں کے بیچ بے مقصد چلتا جا رہا تھا، اور اس کے ذہن میں بس یہی خیال آ رہا تھا کہ اس کی زندگی کس قدر تنگ ہو چکی ہے، اور وہ اب کسی سے مدد کی توقع نہیں رکھتا۔ اس دوران اس کی ملاقات ایک پراسرار چھوٹے آدمی سے ہوتی ہے۔ اس آدمی کی شکل میں کچھ خاص بات تھی، اس کی داڑھی نہ صرف لمبی بلکہ نوک دار بھی تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک جادوی چمک تھی۔ چھوٹا آدمی علی کو دیکھ کر اس کی حالت پر توجہ دیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، تم اتنے غمگین کیوں ہو میرے دوست؟ علی، جس کی آنکھوں میں دکھ اور پریشانی کے آثار واضح تھے، فوراً اپنے دل کی بات اس سے کہہ دیتا ہے، میں نے سب کچھ کھو دیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں بچا سوائے میری بیوی اور بیٹے کے۔ علی کی آواز میں تھکن اور مایوسی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس اب کچھ نہیں بچا، نہ پیسہ، نہ وسائل اور نہ ہی کسی اور کا سہارا۔ چھوٹے آدمی نے علی کی پریشانیوں کو سمجھا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں تمہیں دوبارہ امیر بنا دوں گا، مگر تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ جب تم گھر واپس لوگے تو جو پہلی چیز تمہیں دروازے پر ملے گی وہ مجھے دے دو گے۔ علی، جو اس وقت انتہائی مایوسی کی حالت میں تھا، اس نے فوری طور پر اس معاہدے کو قبول کیا، کیونکہ اسے لگا کہ یہ پراسرار آدمی شاید اس کی زندگی بدلنے والا ہے۔ علی نے سوچا کہ اس کی مشکلات کا حل یہی شخص ہو سکتا ہے، اور اس نے فوراً اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ چھوٹا آدمی پھر اس سے سونے کے چند سکے دیتا ہے، جو علی کے لیے ایک بہت بڑی دولت کی طرح محسوس ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اس سے اپنا وعدہ لے کر غائب ہو جاتا ہے۔ علی یہ سونے کے سکے لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، مگر اس کے ذہن میں یہ سوال بھی تھا کہ وہ جب گھر واپس پہنچے گا تو جو پہلی چیز اس کا استقبال کرے گی وہ اسے کیسے دے سکے گا۔ وہ اپنے کیے گئے وعدے سے غمگین اور پریشان تھا، لیکن اس کی امید تھی کہ یہ معاہدہ شاید اس کی زندگی بدل دے گا۔ علی اپنے دل میں خوشی اور امید کی نئی لہر کے ساتھ گھر واپس لوٹا۔ وہ چھوٹے آدمی سے کیے گئے معاہدے کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ اپنے خاندان کو خوشحال زندگی دے سکے گا۔ وہ اس بات سے بہت پرامید تھا کہ اب اس کے پاس سونے کے سکے ہیں جو اس کی تقدیر بدلنے والے ہیں۔ جب وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو اس کی توقع کے برعکس جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کے لیے ایک دھچکا ثابت ہوا۔ ہمیشہ اس کا وفادار کتا جو دروازے پر دوڑ کر آتا تھا اور اس کا استقبال کرتا تھا، آج اس کے بجائے اس کا بیٹا احمد دوڑ کر آیا۔ علی کا دل یکدم ٹوٹ گیا اور وہ مایوسی میں ڈوب گیا، کیونکہ اس نے چھوٹے آدمی سے وعدہ کیا تھا کہ جو پہلی چیز اسے دروازے پر ملے گی وہ اسے دے دے گا۔ اس لمحے علی کے ذہن میں کئی خیالات آئے۔ وہ فوراً یہ سوچنے لگا کہ اس کا کتا جسے وہ بے حد چاہتا تھا ہمیشہ اس کا خیر مقدم کرتا تھا،
और अब वो कुत्ता इसकी जगह अहमद का इस्तकबाल करने आया था। अली के दिल में एक गमगीन कैफियत छा गई क्योंकि वो अपने बेटे अहमद को किसी जादुई ताकत के हवाले नहीं कर सकता था और वो जानता था कि छोटा आदमी इससे वो चीज़ ले लेगा जो इसका वदा थी। अली के दिल में एक तूफान बरपा था। वो अपने फैसले के नतीजे में पछता रहा था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। वो अपने बेटे को छोटे आदमी के हवाले नहीं कर सकता था और इसी वजह से वो इस फैसले पर परेशान था कि वो छोटे आदमी के साथ किए गए वादे को कैसे पूरा करेगा। अली का दिल दुखी था क्योंकि इसने वदा किया था, लेकिन वो इस बात से भी बेहद गमगीन था कि वो अपने बेटे को किसी भी सूरत इसके हाथों नहीं जाने देगा। इसके दिमाग में एक ही सवाल था कि वो अब इस मुआहदे को कैसे बचाए और क्या वो अपने बेटे को इस खतरे से बचा पाएगा। सालों बाद अहमद अब एक जवान और बहादुर लड़के की शक्ल में सामने आता है जो अपने वालिदैन की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश करता है। बचपन में वो अपने वालिदैन के लिए बहुत कुछ करने की आरजू रखता था, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका था और इसमें वो अज़्म और हौसला था जो एक हकीकी हीरो में होना चाहिए। जब अहमद को अपने वालिद अली के छोटे आदमी के साथ किए गए मुआहदे के बारे में पता चलता है तो वो ये समझ जाता है कि इसके वालिद ने अपनी मायूसी और गम के आलम में एक गलत फैसला किया था। इसके दिल में ये अहद पैदा होता है कि वो अपने वालिद की गलती को दुरुस्त करेगा और अपने खानदान को इस जादुई ताकत के चुंगल से आज़ाद करने के लिए छोटे आदमी के साथ जाएगा। अहमद के दिल में अपने वालिदैन के लिए मोहब्बत और एहतराम का जज्बा था और वो जानता था कि इस सफ़र से न सिर्फ इसकी ज़िंदगी बदल सकती है बल्कि इसके ख़ानदान का मुस्तकबिल भी इस पर मुनहसर था। अहमद का सफ़र शुरू होता है और उसका मकसद सोने के पहाड़ तक पहुंचना और छोटे आदमी के असर से अपने ख़ानदान को आज़ाद कराना होता है। ये सफ़र इसे एक गैर मामूली दुनिया में ले जाता है जहां वो नई जगहों को देखता है और ऐसी मखलूक़ों से मुलाकात करता है जो इसकी समझ से बाहर थीं। बिलाखिर वो सोने के पहाड़ तक पहुंचता है जहां इसकी मुलाकात इलारा से होती है। इलारा एक खूबसूरत लेकिन गमगीन शहजादी थी जो कई सालों से इस पहाड़ में जादुई कैद में बंद थी। इसका चेहरा गम और अकेलेपन की झलकियां लिए हुए था और उसकी आंखों में एक दर्द की कहानी छपी हुई थी। इलारा अहमद से अपनी तकालीफ और कैद की कहानी बयान करती है कि किस तरह एक जादुई चक्कर ने इसे इस पहाड़ पर कैद कर लिया और इसे किसी भी बाहर की दुनिया से जुदा कर दिया। इसने बताया कि इसकी आज़ादी का कोई रास्ता नहीं है और वो तवील अरसे से इस जादुई कैद में फंस चुकी है जिसके बाइस वो ज़हनी और जज्बाती तौर पर थक चुकी थी। अहमद ने इसकी बातें सुनकर उसके दुख को समझा और दिल में ये अहद किया कि वो न सिर्फ इलारा को आज़ाद करेगा बल्कि इस जादुई कैद को ख़त्म करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। इलारा और अहमद के दरमियान एक ख़ास ताल्लुक़ बन गया और दोनों ने मिलकर छोटे आदमी के जाल से बचने के लिए एक हिकमत अमली तैयार करना शुरू की। इलारा की मौजूदगी और उसकी दास्तान ने अहमद को मज़ीद मजबूत और पुरज़्म कर दिया और वो इस बात का अहद करता है कि वो इस जादुई कैद को तोड़कर इलारा को आज़ादी दिलाएगा और अपने ख़ानदान की मुश्किलात का हल निकालेगा। आहिस्ता आहिस्ता अहमद और इलारा के दरमियान एक ऐसा रिश्ता कायम होने लगता है जिसकी गहराई और शिद्दत का अंदाज़ा दोनों को तब होता है जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं। अहमद का दिल इलारा के दुखों और तन्हाई को समझने लगता है और इलारा अहमद की बेलोस मोहब्बत, हिम्मत और उसकी मदद की पेशकश को कदर की निगाह से देखती है। अहमद की मौजूदगी में इलारा को एक सुकून महसूस होने लगता है और उसके दिल में एक नई उम्मीद की किरण जागती है। वो जानती थी कि इसने अपनी जिंदगी के बेशतर हिस्से में गम और अकेलेपन में गुजारे हैं, लेकिन अहमद के साथ इसका रिश्ता एक नया आगाज बनने लगता है। इलारा ने अहमद को बताया कि वो कितने बरसों से इस कैद में फंसकर अकेली और बेयार और मददगार है और उसके दिल में उम्मीद का एक भी चिराग बाकी नहीं था। दोनों का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक महदूद नहीं था बल्कि वो एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बनने लगे थे और एक दूसरे के दर्द और खुशियों को बांटकर अपनी मौजूदगी का सुकून महसूस कर रहे थे। इस ताल्लुक ने दोनों की जिंदगियों को बदलना शुरू कर दिया था और इलारा ने अहमद के साथ एक नया सफ़र शुरू करने का अहद किया। अहमद और इलारा ने जब मिलकर जादुई अशिया की तलाश का अहद किया तो उनके सामने एक लंबा और मुश्किल सफ़र था जो न सिर्फ उनकी जिस्मानी ताकत बल्कि उनकी ज़हनी और जज्बाती पुख्तगी को भी आजमाना था। उनकी पहली मंजिल सुनहरी परिंदा था जिसे हासिल करना एक इंतहाई दुश्वार काम था क्योंकि वो एक इंतहाई ताकतवर जानदार की निगरानी में था जो इस परिंदे को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझता था।
اس جاندار کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا، لیکن احمد کی بہادری اور ایلارا کی جادوی طاقت نے انہیں اس پرندے کو چھیننے میں کامیابی دلائی۔ اس سنہری پرندے کی کامیابی ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئی کیونکہ وہ ان کی آزادی کا پہلا قدم تھا۔ اس کے بعد دونوں نے چاندی کے درخت کا رخ کیا جو اپنے چمکدار پتے اور جادوی خصوصیات کی وجہ سے مشہور تھا۔ لیکن یہ درخت بھی ایک جادوی قوت کے زیر اثر تھا جس نے اس کے ارد گرد ایک خاص جادوی حصار قائم کر رکھا تھا۔ ایلارا نے اپنے جادوی علم سے درخت کے حصار کو کمزور کیا اور احمد نے اپنی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان چاندی کے پتوں کو حاصل کیا۔ ان پتوں کی خاصیت یہ تھی کہ وہ نہ صرف ان کی آزادی کے لیے ضروری تھیں بلکہ یہ ایک جادوی مواد کے طور پر اس جادوئی قید کو توڑنے میں مددگار ثابت ہونے والی تھیں۔ آخری مرحلہ ان کے لیے سب سے زیادہ چیلنجنگ ثابت ہوا جب وہ ایک جادوی آبی مخلوق کی تلاش میں نکلے جو کرسٹل آنسو رکھتی تھی۔ یہ مخلوق ایک غمگین اور تکلیف دہ ماضی کی حامل تھی اور اس کے آنسو کی طاقت بے حد تھی۔ احمد اور ایلارا نے اس آبی مخلوق کو نہ صرف سمجھا بلکہ اس کے اندر چھپے درد اور غم کو محسوس کیا۔ احمد کی مہربانی اور ایلارا کی جادوی طاقت کے ذریعے وہ اس مخلوق کے دل کی گہرائیوں تک پہنچے اور اس سے وہ کرسٹل آنسو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ پورا عمل احمد اور ایلارا کے لیے صرف جسمانی مشقت کا معاملہ نہیں تھا بلکہ ان کی روحانی و جذباتی مضبوطی کا امتحان تھا۔ ہر قدم پر ان کے درمیان تعلق مزید گہرا ہوتا گیا۔ وہ ایک دوسرے کے دکھوں کو سمجھتے، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے اور مشکل وقتوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے گئے۔ جب احمد اور ایلارا نے تمام جادوی اشیاء کو یکجا کیا تو ایک شاندار اور بے مثال روشنی کی لہر نے پہاڑ کی سرزمین کو بھر لیا۔ یہ روشنی اتنی طاقتور تھی کہ جیسے ہی ان اشیاء کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھا گیا وہ سب کچھ بدل گیا۔ یہ روشنی ایک دھماکے کی طرح پھیل گئی اور اس کی تیز چمک نے پورے سونے کے پہاڑ کو روشن کر دیا۔ اس روشنی کے اثر سے جادوی جال جو کئی سالوں سے ایلارا اور پورے علاقے کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا ٹوٹ گیا اور اس کی طاقت ختم ہو گئی۔ جادو کا اثر مٹتے ہی ایلارا کو آزادی مل گئی۔ وہ ایک طویل عرصے سے جادو کی قید میں تھی اور اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ آزاد ہو سکے گی، لیکن احمد اور اس کی جرت و محنت نے اس خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ جب جادوی جال ٹوٹا، چھوٹا آدمی جو اس ساری جادوی طاقت کا ذمہ دار تھا اپنے آپ کو بے بس اور عاجز پایا۔ اس کا جادو ختم ہو چکا تھا اور اس کی طاقت بے اثر ہو گئی۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے جلاوطن ہو گیا اور اس کا جادوئی سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ چھوٹا آدمی جس نے ایلارا اور اس کی دنیا کو برسوں تک قید میں رکھا تھا اب اپنی شکست اور جادو کے خاتمے کے بعد غائب ہو گیا۔ ایلارا کی آزادی کا لمحہ اس کے لیے ایک نیا آغاز تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں وہ سکون تھا جو سالوں کی قید کے بعد حاصل ہو رہا تھا۔ احمد نے اس کی مدد کی تھی اور ان دونوں نے مل کر اس جادوی قید کو توڑنے کی کامیابی حاصل کی تھی۔ یہ صرف ایک جادوی جال کا توڑنا نہیں تھا بلکہ یہ ان کی محنت، محبت اور عزم کی فتح تھی۔ دونوں کا رشتہ اس سفر کے دوران مزید گہرا ہو چکا تھا اور اس کامیابی نے ان کی دوستی اور محبت کو مزید مستحکم کر دیا تھا۔ اس خوشی کے لمحے میں احمد اور ایلارا نے اپنی آزادی کا جشن منایا اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کامیابی کو شیئر کیا کیونکہ یہ ان کی مشترکہ کوششوں اور قربانیوں کا نتیجہ تھا۔ ان کے اس عظیم سفر نے ثابت کیا کہ محبت، عزم اور محنت کے ذریعے انسان کسی بھی جادوی جال کو توڑ سکتا ہے اور اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ احمد اور ایلارا نے سونے کے پہاڑ کی حکمرانی سنبھالی اور اپنی مشترکہ طاقت، حکمت اور محبت سے سلطنت کی تقدیر بدل دی۔ دونوں نے نہ صرف اپنی حکمت سے سلطنت کے مسائل حل کیے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام کے رشتہ کو بنیاد بنا کر ایک نیا دور شروع کیا۔ ایلارا کی جادوی صلاحیتوں اور احمد کی بہادری نے سلطنت کے لوگوں کو ایک نئی روشنی دی جہاں امن، خوشحالی اور محبت کی فضا چھا گئی۔ دونوں نے اپنی حکومت میں انصاف اور مساوات کو فروغ دیا اور لوگوں کی فلاح کے لیے کام کیا۔ ان کی حکمرانی میں سلطنت کی سرحدیں وسیع ہوئیں، معاشی ترقی ہوئی اور ہر فرد کو خوشحال زندگی گزارنے کا موقع ملا۔ احمد اور ایلارا کا رشتہ وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوا اور ان کی محبت نہ صرف ذاتی سطح پر بلکہ عوامی سطح پر بھی ایک مثال بن گئی۔ ان کی کہانی نے ثابت کیا کہ محبت، اعتماد اور محنت سے نہ صرف ایک سلطنت کو آزاد کیا جا سکتا ہے بلکہ انسان کے رشتہ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی مشکلات کا مقابلہ کر کے کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ دونوں نے ایک خوشحال اور کامیاب زندگی گزاری
اور ان کی حکمرانی کی یادیں ہمیشہ کے لیے سلطنت کے دلوں میں زندہ رہیں۔